الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 11 کی پہلی آیت نمبر 102 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، پورا قرآن اہمیت کا حامل ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، یعنی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، مطیع و فرما بردار ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس کی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی ایسی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس آیت مبارکہ کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سنا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کانپنے لگے کہ ڈرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح تو ہم نہیں ڈر سکتے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو پھر تقوی والے بن ہی نہیں سکتے ہیں، تقوی کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بہت پریشان ہو گئے کہ تقوی کا یہ جو معیار ہے یہ تو بہت مشکل ہے۔ پھر بعد میں وہ سورہ تغابن کے اندر آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ جب وہ نازل ہوئی اس وقت ان کی دھاس بن گئی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ ہاں اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے جو ہمیں استطاعت دی ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے، اللہ کی ذات ہمیں تقوی نصیب فرما دے گی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں ابھی تو میں ٹھیک ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں بچہ ہوں، مرتے تو بڑے لوگ ہیں، تو لہذا میں تقوی اختیار نہ کروں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے جانا، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے کے اندر ہی جائے گا، بلکہ بچے بھی جا رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے کہ بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، جوان بھی ہو رہے ہیں، نوجوان بھی ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، یعنی بزرگ بھی، ہر ایک ایج کے لوگ جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں۔ اور موت ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، اگر یہ موت کا وقت آ گیا تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی کے اوپر یہ وقت آ جاتا ہے تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ اسے مؤخر نہیں کرتے ہیں، وہ آگے رہتی ہے جہاں بھی بندہ جس جگہ کے اوپر ہو۔ حتیٰ کہ موت نے جس جگہ آنا ہوتا ہے وہ بندہ اس جگہ موجود نہ ہو تو وہاں سے اسے دوسری جگہ کے اوپر موت لے کے چلی جاتی ہے، جیسا کہ ہمیں وہ معلوم ہے کہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ آیا، ایک شخص آیا، وہ بیٹھا ہوا تھا ذو نواس دوسرے علاقے کا، تو اب اسرائیل علیہ السلام آیا، انہوں نے دیکھا بڑے غور سے، تو جو اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو بعد میں اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون تھا بتانے کا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے کہ میری روح قبض کرنے آئے تھے، تو ایسا ایک آپ ذرا ہوا کو حکم دیں کہ یہ مجھے جو ہے جلد از جلد میرے علاقے میں پہنچا دیں، کہ جو ہے نا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیا، پل بھر میں وہاں پہنچ گئے۔ جی وہاں پہنچے تو اسرائیل علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے جا کے روح قبض کر لی۔ جب روح قبض کر لی دوبارہ بعد میں سلیمان علیہ السلام سے اپنی ملاقات ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اسرائیل، اس دن آپ آئے، فلاں بندہ بیٹھا تھا، اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، بڑا پریشان ہوا، اس کو میں نے پہنچایا، تو کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس
شخص کی روح قبض کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ واقعہ وہی ہے جو یہاں بیٹھا ہے، اتنے لمحوں کے بعد میں نے اس کی روح وہاں قبض کرنی ہے، یہ تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس بات پہ میں تعجب کر رہا تھا، لیکن پھر مجھے تعجب تب ہوا کہ جب میں وہاں پہنچا، وہاں دیکھا وہی بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب وہ کس سے بھاگ کے گیا؟ موت سے بھاگ کے گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ادھر جی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، فلاں شہر کے اندر چلے جائیں گے، اپنے گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر، اس کو چھوڑ ادھر جاتے ہیں، وہاں ان کی موت لکھی ہوتی ہے، وہاں موت آگے کہیں کبھی گئے ہی نہیں ہوتے، تو وہاں اللہ نے ان کی سانسیں لکھی ہوتی ہیں، وہاں نے جانا ہوتا ہے۔ تو وہاں عرض کر رہا تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چھوٹے کو بھی آئے گی، بڑے کو بھی آئے گی، تو لہٰذا یہ تقویٰ کب اختیار کرنا ہے؟ تقوی کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں بزرگ بنوں گا، بڑی ایج پہ پہنچوں گا، سفیدی آئے گی تو سکت میں تقوی اختیار کروں گا۔ تقویٰ ہر وقت اختیار کرنا ہے، اور رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی، گرمیوں میں بھی، سردیوں میں بھی، ہر وقت، نوجوانی کے اندر، بچپن کے اندر، بڑی عمر کے اندر، ہر ایج کے اندر ہم نے تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم مرنا نہیں، اِلَّا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، مطیع فرما بردار ہو، تقوی والے ہو، اس حال کے اندر تم نے دنیا کے اندر جانا ہے۔ لہذا جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وہ موت کا وقت کب آئے گا، کب ہے، کوئی پتہ نہیں ابھی ہو، کوئی پتہ نہیں رات کو، کوئی پتہ نہیں کل دن کو، تو لہذا ہم تقوی والی زندگی کو 24 اختیار کر لیں، اس کو 24 گھنٹے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق یہ اور تقویٰ گناہوں سے بچ بچ کے اپنی زندگی گزارنا۔ حضرت کعب سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا؟ نے کہا کیا کبھی آپ جو ہے وہ چلے نہیں ہیں، ایک ہوا چل رہی ہو اور کانٹے دار ایک جنگل ہو، اس کے اوپر وہاں سے آپ گزر رہے ہیں، جیسے ہوا کے ساتھ کپڑے ادھر ادھر چیزوں سے الجھ جاتے ہیں، بندہ اپنا دامن بچا کے چلتا ہے کہ کہیں یہ کانٹوں کے اندر الجھ نہ جائے، اسی طریقے سے گناہوں کی دلدل کے اندر اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس آیت کے متعلق اس کا یہ ہے، اللہ کریم کی ذات اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور پکڑ لو بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو جميعا، سارے اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر نہ ہو، فرقوں کے اندر مت بٹو۔ اب اس کے اندر پیچھے گزرا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنا لیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کے فقط ہو گیا، اسے ہدایت مل گئی، وہ ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا، چمٹ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، کس کے؟ اللہ کے، بحبل اللہ، جو اللہ کی رسی ہے، جبیہ، سارے کے سارے، الگ الگ نہیں فرمایا سارے، اس میں پتہ بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے، اجتماعیت کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ اللہ کی رسی کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید ہے، یا اللہ کی رضا ہے، یہ جو بھی یہ چیزیں ساری اور سب کا مقصود ایک ہی ہے۔ تو بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں کے اندر مت بٹو، یعنی جو چیز آپ کو فرقوں کے اندر لے کے جا رہی ہے، الگ کر رہی ہے، انفرادیت کی طرف لے جا رہی ہے، تو وہ پھر بحبل اللہ نہیں ہے۔ بحبل اللہ جو وہ جوڑے رکھے گی، وہ آپس کے اندر ملائے گی، اکٹھا کرے گی۔ اگر کوئی کام میں ایسا کروں جس سے لوگ بھاگ رہے ہیں یا میں لوگوں سے دور ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جب ہم دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں گے، تقوی والی زندگی اختیار کرنے والے بن جائیں گے، تو ساری کائنات، سارے لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب میں تقوی کو چھوڑ دوں گا، دکھلاوا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، یا کوئی اور دنیاوی مفاد آ جائے گا، تو پھر لوگ ایسے سے دور ہو جائیں گے۔ تو ایک بات پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن، فألف بین قلوبکم، پھر اس نے ڈال دی الفت تمہارے دلوں کے اندر، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پھر تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی ہو گئے۔ اس آیت کے شان نزول مدینہ کے اندر ہے، تو بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ جو قبیلے ہیں ان کی آپس کے اندر، یا پوری دنیا کو سکت کے مسلمان مراد ہو، تب بھی ان کی آپس کے اندر جو رنجشیں تھیں، آپس کے اندر جو قدورتیں تھیں، ایک وقت تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں لڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مارتے، اور وہ ہم نے پڑھی ہے کتابوں کے اندر بھی، اور لکھا ہوتا ہے کہ ایک ایک بات کے اوپر جنگ شروع ہوتی تو کئی کئی سال جو ہے وہ جنگ جاری رہتی ہے۔ وہ اب اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ، میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، یہ جو ابھی تم آپس میں پرسکون زندگی گزار رہے ہو، محبت والا ماحول ہے تمہارے درمیان، وہ یاد کرو کہ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے اندر میں نے محبت ڈال دی،
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر تم میری نعمت کے ساتھ، میرے فضل و کرم کے ساتھ تم آپس کے اندر بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، اس کے اوپر جو ہے تم وہاں پہ کھڑے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ تم یہ جنگ جو ہے بالکل بندے کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتی ہے، غصہ تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے. فرمایا کہ تم اس چیز کی طرف جا رہے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، میں نے تمہیں بچایا. مِنْهَا، اس سے، یہ جہنم کے گڑھے سے کس نے بچایا؟ اللہ فرمایا کہ میں نے بچایا. تو میرے اس فضل کو یاد کرو. پھر فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طریقے سے اللہ کھولتے ہیں لکم تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیتوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. یعنی اللہ جل شانہ کھول کھول کے بندے کے لیے انداز بدل بدل کے وہی ایک چیز بار بار اللہ سے جا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ میرا بندہ سمجھ جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اسے کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، میں اس کی کامیابی چاہتا ہوں. اس کے متعلق جو یہاں بتایا جا رہا ہے. آگے تیسری آیت جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، اُمَّةٌ، ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ، جو بلائے، إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم کرے امر بالمعروف کا، وَيَنْهَوْنَ، اور منع کرے، عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے، یہ نہیں عَنِ الْمُنْكَر کرے. فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب امت کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، مِنْكُمْ، تم میں سے، اس سے مراد مسلمانوں میں. مسلمانوں میں ظاہر پوری امت میں سو نہیں کرتی، نہ کر سکتی، اس کے اندر کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کم از کم کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے. وہ کیا کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تین کام کرے. پہلا کام یہ ہے کہ خیر کی طرف بلائے. قرآن بھی خیر ہے، اچھے کام جتنے ہیں وہ خیر ہیں، صدقہ خیرات خیر ہیں، نماز روزہ جتنی چیزیں، یہ حج زکات، ساری چیزیں خیر ہیں، ان کی طرف بلانے والا ہو. تو ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ امر بالمعروف، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنے والا ہو. تیسری بات فرمائی کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کرنے والا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں ہم سمجھاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہاں سے آپ لے لو، بھائی بہت مہنگی لے لو، فلاں جگہ سے سستی مل رہی ہے، ادھر جاؤ. ہم چلے جاتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں اس چیز کا، اڑوس پڑوس دوست احباب کو بتاتے ہیں. تو کیا دین ہم نے نہیں بتانا ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے. کل قیامت والے دن یہ ہمارے دوست، یہ اپنے گھر والے، یہ ہمارے بیوی بچے، یہ ہمیں ہمارا گریبان پکڑیں گے. یہ کہیں گے کہ خود تو نماز پڑھتے تھے، ہمیں دعوت نہیں دی، خود تو قرآن پڑھتے تھے، خود تو بھلائی کی طرف چلے گئے تھے، سرچشمے سے یہ نعمتیں لے رہے تھے، لیکن ہمیں انہوں نے سمجھایا نہیں. تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس اچھی چیز کے اوپر ہم چل رہے ہیں اپنے دوستوں کو بھی اس کے اوپر چلائیں. اور خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کا، ان کے فائدے کی بات کرے. فائدے کی بات کیا ہے؟ جو مجھے جس میں فائدہ نظر آ رہا ہے میں لوگوں کے لیے بھی کوشش کروں. یہ نہ سوچوں کہ ہر ایک نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے. اگر قبر کے اندر جانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس سے ہڈیا کی طرح آوازیں نہ آتی. اس طرح وہ نہ جو آپ نے امت کے لیے پریشان ہوتے، انہوں نے تو اپنے ہی روزے کے اندر جانا تھا، وہاں ہی انہوں نے. تو اس لیے امت کی فکر کر رہے تھے، ہم ان کی امت ہی ہیں، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. بات فرمایا تین باتیں جس کے اندر یہ پائی جائیں گی وہ کامیاب ہے. ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے تو اللہ نے یہ کامیابی ہمارے لیے بیان فرما دی. اگلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقوں کے اندر بٹ گئے، جو منتشر ہو گئے، اور واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البينات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، جب ان کے پاس دین آ گیا، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، جب ان کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد وہ اختلاف کے اندر پڑے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. اب کب اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دین کی ایک چھوٹی سی بات کو لے لیتا ہے، کہتا ہے دین یہی ہے. اب آج امت کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ آج ہر بندہ کوئی عاشق رسول بنا پھر رہا ہے، کوئی جو ہے نا کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کس چیز کے اندر پڑا ہو. ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور فتوے دے رہا ہے. فتوے کس بات پہ دے رہا ہے کہ اسے تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا. جیسے ایک اندھا جو ہے وہ ہاتھی کو دیکھے تو جس نے اس کے ٹانگ پہ ہاتھ لگایا وہ اس کی تاریخ بیان کرے گا، ویسے یہ اچھی چیز ہوگی. اسی طریقے سے دین کے متعلق دین ایک بہت وسیع چیز ہے. ہم چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہی دین ہے. جو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا ہم فتویٰ دے دیتے ہیں یہ بندہ تو دین سے خارج ہو گیا. حالانکہ دین کے متعلق یہ علماء کا اقوال ہے، اگر کسی کے اندر تم 99% ایسا دیکھو کہ وہ اس خلاف چل رہا ہے، 1% امید ہو کہ اس میں چل رہا ہے، تو اس 1% کی طرف آؤ.
جب 1% کی آپ بات کرو گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ باقی اس کے اندر واقعات جو برائیاں ان کو چھوڑ کے دین کی طرف آ جائے، تو اس کا خیال کریں۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اجتماعیت کی طرف آنا چاہیے۔ اگر جو بندہ پھر بھی ایسا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے، اب ایک بندہ کسی ایک چیز پر، آج اگر امت کے اندر آپ دیکھیں جو ہماری جتنی گروہ بندی ہیں، امت محمدیہ یا مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ہم نے گروہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں باقی سارے ناکام ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے اولئک لہم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ جو ایسے کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ آگے پھر اللہ جل شانہ ایک اور عذاب کے اندر سمجھا رہے ہیں، یوم تبیض وجوہ، جس دن وجوہ روشن اور تابناک ہوں گے چہرے، جس دن روشن اور تابناک یعنی چمک رہے ہوں گے چہرے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، بالکل نحوست ان سے چمک رہی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال جس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جن کے چہروں کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم نے ایمان کے بعد انکار کیا تھا؟ مجھ سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے بعد انکار کیا تھا؟ فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا اس وجہ سے۔ اب یہ ایک تو وہ ہے کہ ایک بندے نے سمجھ لیا کہ دین حق ہے، لیکن اس نے کسی دنیاوی مفاد کی خاطر، برادری سے ڈر کی خاطر اس نے دین کو قبول نہیں کیا۔ یہ دین کی بات کو اس نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر خیر ہے، لیکن اس نے کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر اس کو نہیں اپنایا، کفر کی طرف چلا گیا، کافروں والے کام کرنا شروع کر دیے، تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے اس کی اوپر نحوست ہوگی، اور اس کو فذوقوا العذاب کہا جائے گا کہ عذاب کا جو ہے مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم نے انکار کیا۔ ایک عملی انکار ہے، ایک عقیدتاً انکار ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، ایک کہتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں، آخری نبی، تو وہ تو ظاہر ہے علیہ السلام سے خارج۔ ایک بندہ کہتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کے متعلق بھی یہ آیت بڑی سخت دلیل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عملی طور پہ ہم اس سے بچیں۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو چمکتے رہیں گے، تابناک ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر جاری و ساری ہوں گی۔ ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ روشن وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یا دنیا کے اندر اللہ کی مان کے اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو ان کے متعلق پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں، نتلوہا، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، علیکہ آپ کے اوپر بالحق کا جو سچ ہے، سچ کے ساتھ ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، علیکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخاطب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آیتیں بالکل حق سچ ہیں، ہم آپ کے اوپر جو تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جل شانہ جہان والوں کے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں کسی کے اوپر ناانصافی کروں، کسی کے ساتھ ظلم کروں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کامیاب ہو جائے گا، کسی بندے کے اوپر بھی کوئی بھی زیادتی ہو، لیکن بندہ جب بغاوت اتنی کرتا ہے قدم قدم کے اوپر، اب میں اگر اپنی زندگی کو دیکھ لوں، ہم اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں، صبح سے لے کر ابھی تک، یا بچپن سے لے کر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ابھی تک، کتنی ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے اور کتنے لمحات اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارے ہیں، خود احساس ہو جائے گا۔ اگر میرا بچہ یا میرا کوئی نیچے کلیگ جو ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو میرے ساتھ نوکری کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے، ہم اسے دفتر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک بات کی وجہ سے بھی ہم برداشت نہیں کرتے، ہم تو اسے کہتے ہیں یار اس کو یہ فارغ کام ہو گیا، ہمارے ساتھ رہنے کا قابل ہی نہیں ہے، یہ میرے دفتر میں کام کرنے کے قابل ہی نہیں، کیوں؟ اس نے میری بات نہیں مانی ہے۔ باپ کہتا ہے یہ میرے گھر کے اندر رہنے کے قابل نہیں، بیٹا میری بات نہیں مانتا، حالانکہ وہ ایک دو باتوں کے اندر مخالفت کرتا ہے۔ ہم جو 24 گھنٹے کے اندر زیادہ ٹائم اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، بلا رہا ہے، ہم نہیں آ رہے ہیں، زکوٰۃ ہمارے پر فرض ہے، ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، حج ہمارے پر فرض ہے، ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، اکثر مطلب کئی لوگ ایسے ہیں، تو اب انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اب وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کی ذات کو، اس کا تعلق یہ تھا کہ فوراً اللہ عذاب دے، لیکن نہیں، پھر اللہ سزا بھی دیں گے، تو اگر نیکی کرتے ہیں تو اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، 1 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور اگر گناہ کریں گے تو صرف اتنا ہی جتنا ہم نے کیا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یہ ہمیں باتیں بتا رہا ہے کہ میری مانو، اس میں نعوذ باللہ اللہ کا فائدہ نہیں، یہ
ساری کائنات کی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، آسمانوں میں زمین میں ہر ایک چیز اللہ کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا ہی ہے اور تم نے بھی میری طرف لوٹ کرانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ یہ جتنے فیصلے جو کچھ اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ساری باتیں بتا رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔